السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 152 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 153 سے سٹارٹ کریں گے اور 2 آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ ٹرانسلیشن: یسألک اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزلہ یہ کہ اتاری جائے، علیہم ان پر، کتاب من السماء ایک کتاب آسمان سے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک تو تحقیق سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بھی بڑے، فقالوا تو کہا انہوں نے، ارنا اللہ جہرا دکھا ہمیں اللہ کو سامنے، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے یا بجلی نے ان کے ظلم کے سبب، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات پھر پکڑ لیا انہوں نے بچھڑے کو معبود اس کے بعد کہ آگے ان کے پاس روشن دلائل، فعفونا عن ذلک تو معاف کر دیا ہم نے ان کو اس سے، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلائل یا پھر غلباز کھلم کھلا بھی کہہ سکتے ہیں، ورفعنا فوقہم الطور اور اٹھایا ہم نے ان پر کوہ طور، بمیثاقہم ان کے عہد لینے کے سبب، وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا اور کہا ہم نے ان سے داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا لہم اور کہا ہم نے ان کے لیے لا تعدوا نہ تم زیادتی کرو، فی السبت ہفتے کے بارے میں یا ہفتے کے دن، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور لیا ہم نے ان سے میثاق غلیظ یا پختہ عہد۔ تفسیر: آج کا لیسن بھی یہود و نصارہ کے بارے میں ہے اور یہ موضوع سورہ مبارکہ کے لاسٹ تک جائے گا اور یہود و نصارہ کے بارے میں پڑھیں گے اور مزید سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا۔ تو آج کے لیسن میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک کتاب آسمان سے لکھی ہوئی لاؤ، جیسا کہ اور بھی ایک مقام پہ فرمایا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کے سامنے آسمان پہ سیڑھی لگائی جائے اور لکھی ہوئی کتاب ان کے سامنے لائی جائے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اور یاد رہے کہ اسی موضوع کو بار بار یاد دہانی کروانے کا مقصد جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیے اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے تو وہ کام امت محمدیہ نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد ہے کہ اگر آپ کو یہ لوگ ستاتے ہیں، آپ پہ ایمان نہیں لاتے، سراسر آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو روز روز ستاتے ہیں، طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو کس طرح ستایا، تو آپ دل چھوٹا نہ کریں بلکہ اپنے مشن پر گامزن رہیں۔ یہ ان لوگوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ یہ اسی طرح اپنے پیغمبر کو ستاتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہود و نصارہ آپ سے طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کتاب لکھی ہوئی لاؤ، تو اس سے بھی بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیے گئے. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے لا دکھاؤ. ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں، ہم پھر آپ کی رسالت کو مانیں گے، آپ پہ ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ مطالبہ کیا گیا تو کیا ہوا کہ ان کو بجلی نے پکڑ لیا. اور یہ سارا جو واقعہ ہے آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھاؤ، اور دوسرا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ پہ پیار آ رہا تھا. اور یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پہنچ کر اس سے ملیں، اس کی ملاقات کے شائق ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ رب العزت اور جو کہ تمام انبیاء کے خالق مالک رازق تھے، اور تمام انبیاء کو اللہ رب العزت سے سب سے بڑھ کر پیار ہوا کرتا تھا، تو اسی محبت میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا کہ پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو یقیناً تم مجھے دیکھ لو گے. لیکن کیا ہوا کہ پہاڑ پہ ابھی ہلکی سی تجلی پڑی تھی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. جو کہ اتنا بلند اتنا مضبوط پہاڑ ہوا کرتے ہیں، تو ایک تجلی سے ہی ہلکی سی تجلی سے ہی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو اس وقت اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کی. کیا فرمایا؟ انی تبت الیک کہ اللہ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری طرف پلٹتا ہوں. اور یہ قرآن کے ہی مختلف مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ 2 دفعہ پیش آیا. ایک دفعہ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس وقت پہاڑ پہ ہلکی سی تجلی پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور دوسرا جب ان کی قوم نے مطالبہ کیا تو اس وقت ان کو بجلی نے پکڑ لیا، یعنی کہ چیخ آئی اور اس کی آواز سے سب بے ہوش ہو گئے، اور ایسے بے ہوش ہوئے کہ موت کے منہ میں ہی چلے گئے. اگر آپ لوگوں کو سورۃ البقرہ میں یاد ہو یہ واقعہ، یا دوبارہ سے ایک دم مطالعہ کر لیجئے گا تو بات اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس وقت ان کو بجلی نے پکڑ لیا یا پھر چیخ نے پکڑ لیا. کس وجہ سے؟ ان کے ظلم کے سبب، کیونکہ ان کا جو مطالبہ تھا بہت بڑا تھا. ان کا یہ ظلم تھا کہ انہوں نے چیلنج کیا کہ اللہ کو ہمیں سامنے دکھاؤ گے تو ہم نے پھر ہی آپ پہ ایمان لانا ہے. اور مزید ان کی ہٹ درمی کی یہ انتہا تھی کہ کہنا ان کا یہ تھا کہ اللہ کو سامنے لاؤ اور اللہ تعالیٰ آ کر ہمارے سامنے اقرار کریں کہ واقعی یہ جو تورات ہے میں نے ہی نازل کی ہے، تو اس وقت ہم پھر تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، ہم تمہیں سچا نبی مانیں گے. پھر مزید اللہ رب العزت یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کا جو ظلم کی انتہا تھی وہ یہاں تک ہی بس نہیں تھی، بلکہ انہوں نے مزید بھی کیا کیا، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر پکڑ لیا انہوں نے بچھڑے کو معبود اپنے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد. وہ بھی سارا واقعہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات کی تختیاں لینے گئے تھے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے گئے تھے، تو ان کے جانے کے بعد جب کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اپنا جانشین بنا کے گئے تھے اور کہا کہ میری قوم کا دھیان رکھنا اور یہ ان کی سرکشی پہ نہ اتریں. لیکن قوم نے کیا کیا کہ ہارون علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی، یہاں تک کہ ڈٹائی کہ انہوں نے اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا بنایا اور اس میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہی ہمارا الہ ہے اور موسیٰ کا الہ ہے، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اپنے پاس کھلا دلائل آ جانے کے بعد، لیکن ہم نے اس سے بھی پھر درگزر کیا. ان سے اگر یہ غلطی ہوئی تو اس سے بھی ہم نے درگزر کیا، لیکن پھر بھی ان کے جو ڈٹائی کا حال تھا اپنی سرکشی پہ وہ اڑے رہے. اور مزید ہم نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ اور کھلا.
تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کی جو رٹائی ہے، ان کی جو سرکشی کی یہاں تک انتہا ہے، تو ایسے لوگوں سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بات کو مان سکیں؟ چاہے ان کے پاس کتاب لے بھی آؤ تو پھر بھی یہ ماننے کو نہیں ہے، یہ صرف ان کی منہ سے باتیں ہی ہیں، ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ جس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ان کے جو مطالبات ہیں سراسر ستانے کے ہیں اور حق کو دبانے کے ہیں۔ اس طرح کے مطالبات کرنے کا محض مقصد جو ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کا ذمہ خود لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی ضرور مدد کریں گے، کہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم پیغمبروں کی رسولوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، اور مومنین کی بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے روشن دلائل بھی دیے تھے، یا پھر اگر کہیں کہ غلبہ دیا تھا تو غلبہ بھی کیسے؟ دلائل کے ذریعے۔ اگر کسی کے پاس مضبوط دلائل ہوں تو وہ یقیناً غالب ہوتا ہے، کیونکہ وہ دلائل کی وجہ سے اسلحہ سے لیس ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کون کون سے دلائل تھے؟ جو عصا تھا، پھر ید بیضا، اور مزید جو ان پہ مختلف قسم کے عذابات کا نازل ہونا، پھر مزید جادوگر جو مقابلے میں آئے اور یقیناً اس میں موسیٰ علیہ السلام ہی غالب آئے، اور جادوگر لاجواب ہو کر ان کو یقیناً مسلمان ہونا پڑا، اور پھر مزید دریا میں خشک رستے بن جانا، اور پھر اسی وقت آل فرعون کا غرق ہو جانا، اور فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو سلطنت مل جانا۔ یہ بہت ہی بڑے زبردست دلائل تھے کہ ایک جو مظلوم قوم تھی، مغلوب قوم تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح غلبہ عطا کیا، ان کے دشمن سے نجات دی، اور کس طرح پورے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یقیناً موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی اللہ رب العزت نے سب کچھ ان کو عطا کیا تھا۔ تو یہ بہت زبردست، بہت بڑے معجزات تھے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، اور انہی معجزات میں سے کوہ طور کا اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دینا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اوپر پہاڑ آ رہا ہے تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو منوایا، ان کے منہ سے نکلوایا کہ ہم مانتے ہیں، ورنہ یہ ایسی کم قوم تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس یاد دہانی کروائی جا رہی ہے وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازوں سے سجدہ کرتے ہوئے۔ جب دروازوں سے گزرو تو سجدے کی حالت میں گزرنا ہے، جھک کر عاجزی کے ساتھ، جو کہ واقعہ آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایک بستی میں جب داخل ہوگے تو سجدے کی حالت میں، یعنی کہ جھک کر گزرنا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ حطۃ کہنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حطۃ کی بجائے الفاظ کو بدل کر حنطۃ کہا، یعنی کہ ان سے کہا تو یہ کیا کہ بخشش مانگو۔ جب بخشش مانگنے کا کہا گیا تو انہوں نے بخشش مانگنے کی بجائے حنطۃ کہا کہ ہمیں اناج چاہیے، گویا کہ دنیا کے مفاد کی طرف لگ گئے، اور جو ان کو ایک سبق سکھایا گیا تھا گناہوں سے بخشش مانگنے کا، اس کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے ان کو پھر ذلیل و خوار کر دیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں استغفار کرنے کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ انسان کو ہر وقت ہی توبہ استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، قدم قدم پہ گناہ غلطی کر جاتا ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا نہ تم زیادتی کرو ہفتے کے دن، جو کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا سورہ بقرہ میں کہ ان سے کہا گیا کہ تم نے ہفتے والے دن آزادی سے عبادت کرنی ہے، دنیا کے کاموں سے آزاد رہنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا سازی کی، اور جمعے کو جال لگا رہے تھے، رکاوٹ کر دیتے، لیکن مچھلیاں جو ہیں وہ اتوار کو پکڑتے، اور ہیلے سے کہتے کہ ہم نے
ہفتے کو نہیں پکڑی بلکہ اتوار کو پکڑی ہیں، حالانکہ جال تو وہ جمعے کو ہی لگا رہے تھے، ایک سبب تو اختیار کر لیتے۔ تو اس طرح سے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا کہ حالانکہ ہم ان سے پختہ عہد لے چکے تھے، اس عہد کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور ہیلا سازی سے کام لیا۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کیا ایسی قوم سے تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گی؟ اگر وہ مطالبات کر رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لاؤ پھر ہم مان لیں گے، تو یہ سراسر ان کے منہ کے بول ہیں، عمل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے کوئی بھی ان کے سامنے دلائل لے آؤ، جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، کیونکہ یہ ایسی ہڈ گرم قوم تھی کہ ان کے سامنے تو شق قمر کا بھی واقعہ ہو چکا لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے مطالبے کو اگر پورا کیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی، مزید اسی موضوع کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کا آج 5 پارے کا ٹیسٹ بھی ہے، تو لیسن کی چھٹی نہ کیجیے گا، چاہے مختصر ہی سنائیں لیکن لازمی سنائیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اسپیشلی سورۃ الکہف کی تلاوت، مسواک، صدقہ خیرات اور درود شریف کی کثرت، اور مزید جمعہ پڑھنے بھی جائیے گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔